أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين عليه السلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلي عليه رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو ہمارا خالق ہے، جو مالک ہے اس کائنات کا، اور جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خواتین و حضرات، آپ سب لوگوں کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہے۔ وہ مبارک اس لیے کیونکہ آج کا وہ روز ہے کہ جس روز امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن میں ایسا پھول کھلا کہ جس کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی، اور وہ صرف اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے اس دور میں نہیں پھیلی، مگر جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جب تک یہ کائنات رہے گی، اس پھول کی خوشبو قائم رہے گی، کیونکہ اس پھول ہی کے دم سے آج پرچم اسلام بلند ہے اور بلند رہے گا۔ آپ سب کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت، ان کی آمد، ان کا ظہور بہت بہت مبارک ہو۔ آج سب بے حد خوش ہیں، اور خاص طور پہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو خوشی کی ایک لہر آئی امام حسین علیہ السلام کے آنے سے۔ ایک اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب گھروں میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو وہ سب بہت خوش ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب کسی بیٹے کی، کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بہت زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور ہر کوئی بہت پرمسرت ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ مگر یہ وہ خوشی تھی اس گھرانے کی کہ جس میں لوگ بے انتہا خوش بھی تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرزند کو اپنی گود میں لیا، ان کے چہرہ مبارک کو دیکھا، اپنا لعاب دہن منتقل کیا، اور کیا وہ ماجرا ہوگا، کیا وہ وقت ہوگا، تو ان لمحات میں جہاں وہ مسکرا رہے تھے وہاں ان کی آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ خواتین و حضرات، اس نمی کے پیچھے بہت حکمت تھی، وہ جانتے تھے کہ آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے بھی بہت کچھ جانیں گے۔ اچھا، جس وقت ہم امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی ولادت ہوتی ہے یا شہادت کی بات ہوتی ہے یا ان کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو انفارچونیٹ فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف ان کی ذات کو، جو 56 ایئر ان کی زندگی کا، جو کربلا کے میدان میں جو آخری سال کا جو تھوڑا سا حصہ ہے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، مگر ان کی زندگی کے جو 56 ایئرز ہیں، جس میں ان کی کم سنی ہے، جس میں ان کی جوانی ہے، جس میں ان کی شجاعت ہے، اور وہ تمام واقعات، ان کے رشتے، ان کی فکر، ان کی سوچ، علم، اور وہ مختلف پہلوؤں کے اوپر بہت کم بات ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو صرف کربلا سے منسلک کر دینا یہ اوج کمال ہے، یہ ان کی زندگی کا اوج کمال ہے، مگر ان کی ذات کے بہت سارے مختلف پہلو ہیں۔ انشاءاللہ اپنے آج کے اس پروگرام میں ان پہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری اوقات نہیں ہے، نہ ذات ہے، مگر ہم ضرور یہ جانیں گے، جتنے یہاں پر ہمارے اساتذہ اور جتنی بھی اسکالرز موجود ہیں، کہ بزبان قرآن کیا کہتا ہے اور کتنے اس کے معنی ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ میری پہلی آج کی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خانم سیدہ سکینہ مہدوی صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، بہت 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 شکریہ، اور بہت مبارک ہو آپ کو آج کے دن۔ سلامت رہیے، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہماری آج کی دوسری مہمان ہیں سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کو، آپ کی یہاں پر آنے کے لیے بھی، اور آج کے دن کی بہت مبارک ہو۔ اور ان کے ساتھ آج دن کی مناسبت سے خوب تیار ہو
کے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہر لحاظ سے, کیونکہ جب خوشیاں ہوتی ہیں, آل محمد کا جو یہ گھرانہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی خوشیاں بہت محدود ہیں, اس لیے ان کے جو جشن ہیں ان کو اس طرح سے منانا چاہیے کہ جس طرح سے منانے کا حق ہے. ہمارے اپنے بچوں کی برتھ ڈیز ہوتی ہیں تو اس میں ہم اتنا تیار اور اتنے کام اور اتنی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے کریں, اپنے بچوں کی بھی خوشیاں کریں, مگر یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وجہ وجود کائنات ہیں کہ جس میں اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائیوں, اپنے بچوں کو بھی پس پشت ڈال کر ان کو بلند کریں اور اپنی زندگیوں میں ان کی اہمیت کو ایسے کر دیں, کیونکہ جو اہمیت ہماری زندگیوں میں ہوگی ان کی, انشاءاللہ تھوڑی سی اہمیت ادھر بھی ہماری, ادھر سے بھی ہمیں وہ شفقت ضرور ملے گی. ہمارے ساتھ بڑی پیاری, میں ہمیشہ کہتی ہوں میری بچوں جیسی ہے اور لاڈلی سی, بہت پیاری آواز کی مالک ہے, خوبصورت پڑھتی ہے, زرمین ناصر علی. السلام علیکم. آپ کو بھی بہت مبارک ہو آج کے دن کی. بہت مبارک ہو آپ کو بھی. اور میں تو خوش نصیب سمجھتی ہوں خود کو کہ اس پاک ذکر کے لیے مجھے چنا گیا. میں اسپیشلی اس بات میں بہت خوش ہوں. ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ تھوڑا ہم یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی پرسنالٹی کو کربلا سے پہلے, کربلا کے تک محدود کر دیتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا. تو آئیے شروعات ان کی پیدائش اور ان کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس سے پہلے کہ ہم بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانیں, قرآن میں کہاں کہاں تذکرہ ہے امام حسین علیہ السلام کا, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے آج کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. 3 شعبان ولادت امام حسین علیہ السلام, اور شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو سراپا ولادتوں کا مجموعہ ہے, اور یہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی غم نہیں ہے سوائے خوشیوں کے اور کچھ نہیں, اور جس کی ابتدا جناب زینب سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا امام مہدی سے ہوتی ہے. اور کربلا اور ظہور اسی مہینے میں ان دونوں کا ریلیشن سمجھ آتا ہے کہ ابتدا کربلا سے اور انتہا ظہور امام مہدی علیہ السلام سے. پنجتن کی 5ویں کڑی ہیں امام حسین علیہ السلام. ان کی ولادت عجیب ہے. جب امام کی ولادت ہوئی, پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو 1000 ملائکہ کے ساتھ زمین پر بھیجا اور فرمایا اے جبرائیل جا کر میرے حبیب کو میرے حسین کی آمد کی مبارکباد دینا. جس کی آمد کی مبارکباد اللہ دے, جبرائیل کے ذریعے دے, 1000 ملائکہ کے ذریعے دے, وہ ملائکہ جو آسمان سے زمین پر اترے اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر آئیں, تو یقیناً یہ برکتیں رحمتیں ہماری محفل ہمارے بیٹھنے میں شامل حال رہیں گی. جب جناب جبرائیل امین تشریف لائے, مبارکباد دی, نبی کریم نے اپنے مولود نواسے کو اپنے آغوش میں لیا, فرمانے لگے یا علی ان کا نام بھی اللہ انتخاب کریں گے. اور جیسے ہارون کے بیٹوں کا نام شبر و شبیر تھا عبرانی زبان میں, اسی طرح علی کے بیٹوں کا نام بھی اللہ نے شبر و شبیر رکھا ہے. شبر امام حسن علیہ السلام کا نام ہے اور شبیر امام حسین علیہ السلام کا نام. حسین اور شبیر کا ترجمہ عربی میں حسین بنتا ہے, اور اس سے پہلے کبھی یہ نام کسی نے یہ عبرانی زبان کے ہیں, شبر اور شبیر عبرانی زبان. ولادت کے وقت نبی کریم نے گریہ فرمایا. یہ بہت عجیب بات ہے, بیٹے کی ولادت میں خوشی ہوتی ہے, جب گریہ فرمایا وجہ گریہ دریافت کیا جناب فاطمہ الزہرا نے. فرمانے لگے یا فاطمہ جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ یہ میرا بیٹا, یہ میرا نواسا وہ حسین ہے جو معرکہ کربلا میں تک وہ تنہا رہے گا. یہ تمہید ہے, اور میں یہ چاہوں گی اپنے آج کے اس پروگرام میں نا آپ سے خاص طور پہ میں بزبان قرآن ہی سارے مختلف جو, کیونکہ ہم سطحی طور پہ پروگرامز کرتے ہیں, مطلب کمسنی کے حوالے سے اور مختلف جو واقعات ہیں جو ہم آلریڈی جانتے ہیں, مگر ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے بزبان قرآن کیا فرماتا ہے, چاہے وہ سورہ فجر ہو, چاہے وہ سورہ نور ہو, اور مختلف جو مباہلے کی سورہ آیہ مباہلہ ہے اس کے حوالے سے جو ان کی فضائل ہیں ہم وہ جانیں گے. میں شباب صاحبہ آپ کی طرف پوچھوں گی ایک سوال. امام حسین علیہ السلام, یہ حسین نام جو ہے یہ اپنے اندر اٹ سیلف ایک اتنی کشش رکھتا ہے کہ ایک عجیب سا چین ہے اس نام میں. جب آپ حسین کہتے ہیں نا تو ایک عجیب سکون ملتا ہے, اور اگر اس بات کو ہم وہ اس دکھ اور غم اور وہ جو مصائب ہیں ان کی طرف ذرا بعد میں آئیں گے, مگر یہ کیسا نام ہے, یہ کیسی ہستی ہیں کہ جن کے مصائب بھی دلوں کی راحت کا باعث بنتے ہیں, ان کو بھی سن کے اپنے غم بھول جاتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج عالم اسلام کو, مومنین کو, سب کو وہ ولادت مبارک ہو جس نے
جو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، پروردگار نے اس ہستی کو دیا ہی اسی لیے کہ یہ نجات کی طرف لے کر جائیں گے۔ اگر آپ نجات کے متمنی ہیں، کیونکہ پروردگار بھی کہتا ہے کہ وہ رحم کے لیے بے قرار ہے، دینے کے لیے، رحم فرمانے کے لیے، کاش کوئی رحم تو طلب کرے، بالکل اسی طرح وہ نجات دینے کے لیے بے قرار ہے، کاش کوئی نجات طلب کرے۔ تو سب سے پہلے ذات کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نے اسم کے حوالے سے بات کی، در حقیقت میں وہ حسین ہے، اس نے حسن اور حسین جناب رسول خدا کو دیے، اور دونوں ناموں کا میزان حسین کے نام پر ہے۔ ایسے ہے، حسن، حسن، حسین، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے۔ کیا کہنا؟ اچھا، صرف اسم ہی نہیں ہے، یہ ذات بھی اپنی ذات میں حسین ہے، بے شک، کیونکہ رسول خدا کی حدیث ہے، انہوں نے کہا ان الحسین حرارت فی قلوب المومنین، حسین مومنین کے قلوب کے لیے حرارت کا باعث ہے۔ اچھا، امام علی مقام کی ولادت سے پہلے ہی، امام علی مقام کی ولادت سے پہلے صرف وہ گھر نہیں جس میں وہ بچہ آ رہا ہے، آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ نجات کا سرچشمہ ہے۔ ام الفضل بی بی لبابہ ایک دن جناب رسول خدا کے پاس آئیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ کر گیا۔ صحیح صحیح۔ تو جناب رسول خدا نے کیا کہا؟ ان قریب میری بیٹی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہے جو تیری گود میں پروان چڑھے گا۔ تو امام حسین بی بی کی خواب میں پروردگار بتا رہا ہے کہ یہ کس کے جسم کا ٹکڑا ہے؟ جناب رسول خدا کے۔ اچھا، پھر جناب رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں، اس واقعے کو صرف ہم سنتے ہیں، اس کی گہرائی نہیں سمجھتے۔ تو جناب رسول خدا نے ممبر چھوڑا، ممبر چھوڑ کے انہوں نے بچوں کو، 2 بچے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، جن میں امام حسن صحیح چل رہے ہیں، امام حسین لڑکھڑا رہے ہیں۔ تو صحابے جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ممبر چھوڑ کر نیچے جاتے ہوئے دیکھا، کیا رسول اللہ، گفتگو ختم کر کے اپنے نواسے کو اٹھایا، ماجرا کیا ہے؟ تو جناب رسول خدا نے کہا کہ میرے دل میں یہ صبر ختم ہو رہا تھا کہ کہیں میرے نواسے کو چوٹ نہ لگ جائے۔ صدقے قربان، یعنی جناب رسول خدا کے دل میں امام علی مقام کی محبت کی کتنی گہری جڑیں ہیں۔ وہ دل جس کے اندر محبت خدا ہے، وہ دل جو قلب محمد، جسے قرآن میں خود کہا ہے کہ یہ سینے نہیں ہیں، علم کے گنجینے ہیں۔ صحیح، پروردگار نے خود ان کے سینوں کو علم کے گنجینے کہا، بالکل صحیح۔ ان سینوں کے اندر سوائے علم کے کچھ اور نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے محبت امام علی مقام بھی سوائے علم کے کچھ اور۔ اچھا، پھر جناب رسول خدا جب سجدہ کرتے تھے، جی جی بالکل، جناب رسول خدا کا سجدہ فقط سجدہ نہیں، پوری کائنات سجدہ ریز ہے، کیونکہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ کاش قوم جناب رسول خدا کی شان سمجھ لے، تو میرا خیال میں ہمیں، جس نے جناب رسول خدا کی شان سمجھی، ہمیں اسے امام علی مقام کی شان سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ضرورت نہیں ہے۔ جناب رسول خدا جب سجدہ ریز ہیں تو جناب رسول خدا فقط سجدہ ریز نہیں، پوری کائنات سجدے میں ہے۔ ایسے ہی ہے، پوری کائنات اس مرکز پر عبادت میں ہے، کیونکہ نماز مومن کی معراج اور سجدہ نماز کی بھی معراج ہے۔ اب جس مرحلے پر جناب رسول خدا کا سجدہ ہے، وہ میرے خیال میں میرے اور آپ کے بیان اور سمجھنے سے باہر ہے۔ اس سجدے کے عالم میں نواسا پشت رسول پر آ کر بیٹھا، اور امام علی مقام پشت پر ہے۔ پروردگار جب ولادت کی مبارکباد جناب جبرائیل کے ہاتھ بھجوا رہا ہے، فرشتے بھجوا رہا ہے، تو کیا پروردگار جناب جبرائیل کو بھجوا کے نواسے کو پشت سے نہیں اٹھا سکتے؟ صحیح۔ جناب رسول خدا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ختم کر دیا قرآن نے کہ یہ سوائے نطق اور ہر کام وحی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، اور ہے ہی نہیں۔ اگر میں یہ سمجھ لوں کہ جناب رسول خدا سجدے میں ہے اور پروردگار کی رضا ہے کہ وہ چاہتا ہے اے میرے حبیب اپنے سجدے کو طول دو، اس لیے کہ میرا حسین تمہاری پشت پر۔ قربان قربان۔ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ مبادہ جناب رسول خدا کی طبیعت خراب ہے، یا ہم نے چاہا کہ نواسے کو اتار، اور یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ اٹھ کے دیکھنے لگے سر اٹھا کر، اور پھر سجدے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں آئندہ ایسا ہو تو ہم اتار دیں امام علی مقام کو۔ تو جناب رسول خدا نے کہا خبردار آئندہ ایسا نہ کرنا جب تک میرا حسین چاہے۔ خواتین و حضرات، جنت کی خواہش کرنے والے پلیز ذرا معرفت امام حسین علیہ السلام، آج بہت بڑا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دولت کے کیا ہر چیز کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، نجات کے بھی، آپ کی مغفرت کے بھی۔ تو اپنی جھولیوں کو اٹھائیے اور مانگیے صدقے امام حسین علیہ السلام کے جو مانگنا ہے، کیونکہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ سب عطا کرے گا۔ یہاں پہ ہمیں رکنا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، واپس آئیں گے انشاءاللہ اس خوبصورت سی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ سب کو خوش
खुशामदीद कहते हैं। खुशियों से भरा दिन है, ना सिर्फ फर्श पे बल्कि अर्श पे भी आज खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हम तो यहाँ मना रहे हैं, मगर सोचें कि मलाइका का क्या मेयार होगा और किस तरह से, किस अंदाज में जन्नत में और आसमानों पे खुशियाँ मनाई जा रही होंगी। आमद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जो कि चैन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं सईदा शबाब फातिमा साहिबा आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझने और जानने और उनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाने के लिए एक हदीस जिस तरह के ख़ानम ने बयान की कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है, इसकी जो हकीकत और इस जुमले की जो हिकमत है, क्या फरमाएंगे? अरूज, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहा कि जिसने हसनैन से मोहब्बत की, इमाम हसन और हुसैन से, उसने मुझसे मोहब्बत की। ठीक। और जिसने मुझसे मोहब्बत की, अब आगे का जुमला ये नहीं है कि अल्लाह ने उससे मोहब्बत की, वो उसने अल्लाह से मोहब्बत की। ट्रू। जुमला ये है कि वो अल्लाह का महबूब हो गया। अरे क्या कहने, यानी जिसने इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत की, वो रसूल खुदा ने उससे मोहब्बत की। फिर आगे जुमला क्या है कि वो महबूब खुदा है। सही, यानी तुम हमारे चाहने वाले बनो, तुम खुद ब खुद महबूब खुदा बन जाओ। कुरान में एक पूरी सूरत है वल फज्र, और उसकी इब्तिदाई वल फज्र से होती है। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, उसका एक बातिन वल फज्र से। ये फज्र ज़ाहिरन भी है, बातिनन भी है। ठीक। ज़ाहिरन सुबह, जो सुबह रोज़ निकलती है, लेकिन परवरदिगार जब कसम खा रहा है तो वो रोज़ निकलने वाली सुबह की नहीं खा रहा। ठीक। वो एक ख़ास सुबह की खा रहा है कि जो अभी तक रोशन है। अरे, जिसने पूरी कायनात को तलुए आफ्ताब से भर दिया। क्या कहने, जिसके तलु होने के बाद फिर तारीकी नहीं आएगी, जिसके बाद फिर तारीकी का और जुल्मत का निशान भी नहीं है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि उस सुबह में हक ऐसे आश्कार हुआ कि फिर बातिल की गुंजाइश उसमें बाकी नहीं रही। दो धारे हो गए, बिल्कुल अलग हो गया, दो रास्ते बना दिए, एक हक का रास्ता, एक बातिल का रास्ता। जो जनाब रसूल खुदा ने कहा ना, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, ये दर हकीकत में रसूल खुदा ने हक का रास्ता बता दिया है। सही, कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मुमकिन ही नहीं कि हुसैन से मोहब्बत ना करे। सही, वो हक के रास्ते से ज़रूर मोहब्बत करेगा, उसकी मोहब्बत सिर्फ हक के रास्ते से होगी। अच्छा, इमाम अली मकाम, एक हदीस कुदसी है जनाब रसूल खुदा की, कि बड़ी ही एक अहम हदीस है ये, कि जनाब रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जो उससे मोहब्बत करना शुरू करता है ना, तो परवरदिगार खुदा से, ठीक है, तो परवरदिगार उसे अपने इश्क के रास्तों पर चला देता है। अपने इश्क के रास्ते, खुदा के इश्क के रास्ते। जब आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो वो आपको इश्क के रास्ते पर चला। अच्छा, ओके। जब इंसान उससे मोहब्बत करने में उसके इश्क के रास्ते पर चलना शुरू करता है तो फिर परवरदिगार खुद मुतमन्नी होता है उससे मुलाकात का। सुभान अल्लाह, सुभान। और वो उसे अपना कुर्ब देने में जल्दी करता है। अरे, उसे अपने पास बुलाने का सबब बनता है। अब इश्क के हवाले से एक शेर है जो है तो दुनियावी, कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब हम यहाँ पर बैठ के ये दुआ भी कर रहे हैं और ये अल्लाह से इल्तिजा भी कर रहे हैं कि हमारे दिलों में इश्क मोहम्मद व आले मोहम्मद अता फरमा, और ख़ास तौर पे क्योंकि आज जवानाने जन्नत का तस्करा है, उस जवान का तस्करा है, तो उनका इश्क हमारे दिलों में भर दे। तो इश्क के तकाजे भी बहुत होते हैं, ज़रा मैं चाहूँगी उस हवाले से भी बात करें, फिर कुरान की तरफ हम आएंगे। यकीनन, देखिए वो इश्क जो तमाम अंबिया ने किया, वो इश्क जो ज़करिया ने किया, क्या कहने, तो मकाम और मंजिलत अपनी भी इतनी बुलंद होनी चाहिए, जो सरदारे अंबिया ने किया, जो जनाब इब्राहिम ने किया। जी, तो वो इमाम हुसैन से इश्क के लिए सबसे पहले तहारत चाहिए, पाकीज़गी चाहिए। जब तक पाकीज़गी ना हो, इतने बुलंद और नियत के दिल में नहीं आ सकता। आपने सारल्लाह की बात की, मेरी बहन ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ में बयान किया। देखिए, अरबी ज़बान बहुत वसी ज़बान, बेशक अदबियात के लिहाज से, अल्फाज के लिहाज से। बिल्कुल, अरबी में ब्लड, हम खून, एक ही लफ्ज़ है उर्दू में खून, ठीक ठीक, या लहू हम कहते हैं। अरबी में 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, दम, महजा, सार। ओके, दम उस खून को कहते हैं जो रगों के अंदर है, ठीक है। महजा उस खून को कहते हैं जो दिल के अंदर है। अच्छा, दिल के अंदर एक लोथड़ा सा जो होता है खून का, उसे महजा कहते हैं। ठीक हो गया। सार उस खून को कहते हैं जो ज़मीन पे बहता है। आज का जश्न हम मना रहे उनका तस्करा करके, मगर मैं ये जानना चाहूँगी कि आज से 1400-1450 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब आमद हुई, उस वाक़े से तो हमने बात कर ली, मगर किस तरह से जश्न हुआ उस ज़माने में, क्या हुआ, किस तरह से, मैं चाहूँगी थोड़ा ज़रा मंजर कशी हो जाए उस ज़माने की भी।
جناب جب ولادت ہوئی ہے امام علی مقام کی رسول خدا نے اپنی آغوش میں لیا، سب سے پہلے زبان رسالت رسائی اور وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ کلام خدا جس زبان مبارک سے جاری ہوا وہ زبان امام حسین علی مقام نے اس کو چوسی پروان چڑھی. 7 دن تک تاریخ میں لکھا ہے کہ جشن ہوتا رہا. 7 دن تک. اور صرف ایک دن نہیں، جیسے خانم نے پہلے بھی کہا، صرف ایک دن نہیں، مسلسل گروہ ملائکہ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں. مطلب انسان تو آ رہے ہیں بالکل، مگر زیادہ انسانوں سے معرفت جو ہے وہ ان ملائکہ کے پاس، اس لیے کہ وہ مقام منزلت معرفت امام علی مقام جانتے ہیں. وہ مقام منزلت معرفت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ کس کے جسم کا حصہ ہے، انہیں معلوم ہے کہ اس کی فکر کیا ہے، وہ جانتے. اور پھر امام نے جناب رسول خدا نے جب ان کی آنکھیں اشک بار ہوئیں اور بی بی نے پوچھا، صرف ولادت کے وقت نہیں، ولادت سے پہلے بھی جب شکم مادر میں ہے تو بی بی جیسے ہی پانی کو دیکھتی ہیں تو ایک آواز آتی ہے، اماں تیرا پیاسا بیٹا. یعنی ولادت سے پہلے سے بی بی کو معلوم ہے کہ یہ پیاسا کربلا میں شہید ہوگا. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بتایا تمام تر معاملہ کہ یہ اس طرح 3 دن کا پیاسا شہید ہوگا. فکر خدا میں، راہ خدا میں، صرف اکیلا نہیں، اس کا کنبہ، اس کے بچے، اس کا خاندان، اس کی فیملی، تمام اصحاب میں لے کر آئے، دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے تعارف کروایا. کیا کہنے، دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے تعارف کروایا کہ یہ کون ہے، کس کا بیٹا، کس کا دل بند ہے. کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرا حصہ ہے، یہ سیدہ شباب اہل جنہ ہے، یہ حسین ہے، یہ وہ ہے کہ اس کا ہاتھ تھامو گے تو نجات کی طرف جاؤ گے، یہ چراغ ہدایت ہے، یہ نورا ہے، یہ مینارہ ہے نور کا، یہ خدا تک تمہیں لے کر جائے گا، یہ وسیلہ ہے اس کی بارگاہ میں پہنچنے کا. پروردگار نجات کے لیے ایک استارہ بنا دے گا کہ جو حسین سے محبت منسلک ہو گیا، متمسک ہو گیا. جناب رسول خدا کے جسم مبارک پر چادر تھی. کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہے اس میں جسے آپ چھپا رہے ہیں؟ کہا رسول خدا نے جیسے ہی چادر ہٹائی میں نے دونوں نواسوں کو رسول خدا کے دونوں زانوں پر لپٹے دیکھا. صدقے نور کے ساتھ 2 نور. جناب رسول خدا نے کہا کہ اے عائشہ جان لو کہ جو ان سے محبت کرے گا بس اس نے مجھ سے محبت کی. کتنے خوش نصیب. بی بی ام سلمہ جناب رسول خدا حجرے میں تشریف لے گئے اور بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے کہا کسی کو نہ آنے دینا اندر. اب یہ 2 نواسے بھی آئے، بی بی نے کہا نانا اندر ہے، آرام فرما رہے ہیں، واپس چلے گئے. تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عجلت میں باہر تشریف لائے. کہا ام سلمہ کون؟ کہا نواسے آئے تھے، آپ اندر آرام کر رہے تھے. اور بی بی ام سلمہ کی سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جتنی بھی امام علی مقام سے محبت کی راوی ہیں نا اور جو حدیثیں ہیں وہ جناب ام سلمہ سے ہیں. اور خدا کی حکمت دیکھیے کہ ام سلمہ امہات المومنین سے سب سے طویل عمر ازدواج رسول خدا، اور انہی کے ہاتھ میں وہ شیشی بھی تھمائی تھی جس میں وہ مٹی تھی کربلا کی. یعنی وہ کربلا کی مٹی جناب رسول خدا نے بی بی ام سلمہ کو دی. اب کمیونیکیشن گیپ تھا، میسیجز نہیں ہو سکتے تھے، تو جناب رسول خدا نے وہ میسیج دینے کے لیے وہ مٹی جو بی بی ام سلمہ کو شیشی میں دی، پہنچنے سے پہلے وہ لال ہو چکی تھی، جناب جبرائیل نے لا کر دی. بلکہ جب واقعہ کربلا ہوا تو بی بی ام سلمہ نے ہی جناب رسول خدا کو خواب میں دیکھا، ریش مبارک پہ خاک ہے، ان کے بال پریشان ہیں اور ان کی زلف مبارک پر ان کے خاک کربلا ہے. تو بی بی ام سلمہ کو معلوم ہوا کہ واقعہ کربلا ہو چکا. سب سے بڑی ریزن جو ابھی بتائی اور یہ ذکر ہو رہی ہے، قرآن نے خود ان کی طہارت کے لیے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے. کیا کہنے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ ان سے رجس کو دور رکھا. صحیح. تو ان کے جو قریب ہے، کیا کہنے، بس یہ پیمانہ بنا دیا. یہ وہی والی بات جو ہم شاید اکثر کرتے ہیں بیٹھتے ہوئے بھی، کہ جو ان ہستیوں سے دور ہے اور جنت کی خواہش کرتا ہے، تو جو ان سے دور ہو گیا تو سمجھ جائیے کہ ناپاک ہے وہ. جنت عین کیونکہ ان کو چاہ ہی نہیں سکتے بالکل جب تک آپ پاکیزہ اور پاک اور مطہر نہ ہو. میں خانم آپ کی طرف آؤں گی. کمال امام حسین علیہ السلام میں ان کی زندگی میں بچپن ہی سے چھوٹے چھوٹے ایسے معجزات کمالات ہم نے دیکھے کہ جس میں جناب فطرس کا جو ہیں ان کا بھی واقعہ ہے، اور بہت سارے ایسے. میں چاہوں گی چند ایسے واقعات کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے قرآن ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے. ٹھیک. قرآن کو آپ مستقل طور پہ ایک آیت کو آپ پڑھ نہیں سکتے. یہ سراپا میتھ ہے، سراپا ریاضی ہے.
जमा करना है, अपने कैलकुलेशन करना है, तब उसकी आयत निकलती है। सही। कुछ असहाब आए, या रसूल अल्लाह अजर रिसालत देना चाहते हैं, ठीक 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 है, हर नबी ने कहा इन अजर इल्ला अल्लाह, मेरा अजर तो अल्लाह देगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया आप ये नहीं फरमाएंगे सही कि मेरा अजर अल्लाह देगा। सही। नबी करीम ने क्या फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मेरा अजर सिवाय मवद्दत कुर्बा के कुछ नहीं है। और ये अल्लाह फरमाता है मेरे नबी के मेहनतों का अजर कुर्बा है। असहाब को समझ नहीं आई ये कुर्बा कौन है, आए तथहीर नाजिल हुई अहलुल बैत, ये कुर्बा वही अहलुल बैत है। तब भी बहुत सारों को समझ नहीं आई कुर्बा कौन है, अहले बैत कौन है। फिर अल्लाह तबारक व तआला को दिखाना पड़ा। सही। कब दिखाया, जब वहदानियत की सदाकत के लिए ईसाइयों के साथ जब मुबाहिला करने लगे, तो अल्लाह ने बताया कि अब वो कुर्बा वो अहले बैत या नबी इनको लेकर घर से निकली, ताकि जमाने को पता चल जाए कुर्बा कौन है, अहले बैत कौन है। और उस मुबाहिले में सिवाय पंजतन के कोई नहीं था। और ये जरूर जहन में रखिए जो अरबी अदबियात समझते हैं, अल्लाह ने फरमाया निसाउकुम अबनाउकुम, अपने बेटे अपनी औरतें अपने मर्द को लेकर आइए। अल्लाह ने जमा कहा, ले आए, कुम 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 निसाउकुम, ठीक ठीक प्लूरल में था, सबको ले आए। लेकिन आएगा वही जो सदाकत के मेयार पे उतरे, मेराज होगी। और आज ईसाइयों के साथ मुबाहिला है तौहीद की सदाकत और वहदानियत की गवाही के लिए मेरा हुसैन है। तो कल मुसलमानों के सामने भी अगर जानना चाहो कौन हक है कौन बातिल, तो समझ जाओ जहाँ हुसैन खड़ा होगा वहाँ सदाकत तौहीद की गवाही है। तो हुसैन, इमाम हुसैन को गोद में लेकर इसीलिए आए थे नबी करीम कि दुनिया को पता चल जाए ये शहजादों की जंग नहीं है, ये हक और बातिल की जंग है, वहदानियत खुदा की जंग है, झूठ और सच्चाई की जंग है। बहुत खूबसूरत। मैं कहती हूँ मुझे तो लगता है बस आज झूम ही रहे हैं सुन के माशाल्लाह। मैं चाहूँगी कि हम बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जिनके दिल का चैन, दिल का सुकून है, आँखों की ठंडक है, और क्या क्या ये मुज़ाहिर है जो भी जिन जिन नामों से वो पुकारती थी, क्या रिश्ता और तरबियत, क्या फरमाएंगी? अरूज सैयदतुन निसाइल आलमीन अव्वलीन व आखिरीन, ये जनाब रसूल खुदा की हदीस है। मैंने अपनी बेटी का तारुफ ऐसे करवाया। बीबी ने अपने चारों बच्चे कामिल बनाए, लेकिन बीबी का एक कल्बी लगाओ इमाम हुसैन की तरफ। सही। उनकी कुर्बानी की वजह से, सही, उनके सब्र की वजह से, उनकी आजमाइश की वजह से। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब इस दुनिया से भी जा रही है ना मेरी बीबी, तो उन्होंने अपनी बेटी ज़ैनब को जितनी भी वसीयतें की हैं वो इमाम हुसैन से मुताल्लिक ज़्यादा वसीयत। सही, सही। और उसमें जो सबसे बड़ी वसीयत थी वो यही थी कि मेरे बेटे हुसैन को कभी प्यासा ना रहने देना। प्यासा, इवन इमाम अली को ये वसीयत की, और जो हजरत अब्बास का जो मांगना है वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। इसीलिए बीबी ने इमाम हुसैन से मोहब्बत की इंतहा देखी कि जिस बच्चे ने 20 बरस के बाद दुनिया में आना था, सही, यानी एक तवील 14 या 15 बरस के बाद दुनिया में आना था, उस बच्चे के लिए इमाम हुसैन से मोहब्बत की वजह से कि वो मेरे बेटे का आशिक होगा, मेरे बेटे पर अपनी जान निसार करेगा। यानी बीबी सैयदा के नज़दीक वो महबूब है जिसने इमाम हुसैन से इश्क किया। ख़वातीन व हज़रात, ये ऐसा इनका इश्क है कि एक दूसरे से जुड़ा है, और बस ये दुआ कीजिए कि इनकी मोहब्बत और इनकी इश्क व मवद्दत के चिराग हमारे दिलों में जगमगाते रहें, और ये नूर जो है हमारे दिलों में कायम रहे और हमारी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली का बायस बने। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है, कहीं नहीं जाएगा। आज जश्न का समा है, 92 के इस यहाँ पर हम बैठकर इस सेट के ऊपर जश्न मना रहे हैं, मगर यकीन कीजिए, ये मैं अपने ईमान से आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ, और मुझे इस बात का एहसास है कि जैसे हमारे साथ और भी बहुत सारी ऐसी मखलूक है जो यहाँ पर मौजूद है और जश्न मना रही है। आप जहाँ पर भी मौजूद हैं इस जश्न को मनाइए, और साथ साथ ये भी जानिए कि इस जश्न और इस इश्क के तकाज़े क्या हैं। हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रहमतुल्लाह, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम सलाम अहले बैत में। और आज जिस ज़ात का और जिस घराने के चिराग का हम तज़किरा कर रहे हैं वो है सखी इब्न सखी घराना। और मैं चाहूँगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर है ये वो घराना है कि जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो हर शख्स के अंदर उतनी ही मौजूद हैं, हर किसी के अंदर। तो सखावत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से क्या फ़रमाएंगे? देखिए, जितनी फ़ज़ाइल और ख़साइस हैं,
جتنے القابات ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جاتے ہیں در اہل بیت پر. بے شک. اور اگر سخاوت لفظ کو معنی ملا ہے تو در حسین سے ملا ہے, صحیح, در اہل بیت سے ملا ہے. سخاوت کی کئی پہلو ہیں, کئی پہلو. آج اگر ہم خوشی مناتے ہیں یہ بھی سخاوت حسین ابن علی علیہ السلام ہے. صحیح. اگر آج ہم در حسین سے مانگتے ہیں, وہ ایسے سخی ابن سخی ہیں جو ازل سے لے کر قیامت تک, نہ صرف قیامت تک, محشر کے میدان میں بھی وہ سخی ہیں. ارے کیا جنت میں لے جاتے ہوئے بھی انہی کی سخاوت ہے, اور جنت میں رتبے دیتے ہوئے بھی سخاوت حسین کی تجلی سب کو نظر آئے گی. اگر ہم سخاوت پہ بات کریں, اس در سے کوئی خالی نہیں گیا. میں نے جب امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا تو میں نے دیکھا عصر عاشور امام علیہ السلام نے ایک پرانا کرتا مانگا, اور اس سے پہلے پرانا کرتا پہنا, اس کے اوپر ایک نیا کرتا پہنا, نیلے رنگ کا نیا کرتا. اور جناب زینب نے سوال کیا, بھیا آپ نے نیا کرتا بھی پرانا بھی؟ فرمایا زینب, جو میرے گرنے کے بعد, میری شہادت کے بعد مجھے لوٹنے آئے گا وہ خالی نہ جائے, اس لوٹنے والے کا بھی خیال کہ یہ نیا لباس میں اس کے لیے لے کر جا رہا ہوں, اور یہ پرانا لباس اس لیے لے کر جا رہا ہوں کہ شاید انہیں رحم آئے میرے جسم کو ریان نہ. یعنی میں اس ایک جملے پہ میں سمجھ گیا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں شہید کیسے کیا. وہ فرانس کے رائٹر کہتے ہیں میں یہ نہیں سوچتا انہیں شہید کیسے کیا, میں یہ سوچتا ہوں کہ اتنی عظیم ہستی کو شہید کرنے کی نوبت ہی کیوں آئی. تو میں جو چاہیے تھا وہ تو اپنے ہاتھوں سے دینے والا. کیا کہنے, یہ وہ امام حسین. شام کا ایک شخص آیا مدینہ اور امام حسین علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دی, سائل بن کر آیا. کہتا ہے جب میں نے مانگا اللہ کی راہ میں تو امام علیہ السلام گھر سے باہر نکلے, چہرے پہ عبا ہیں, اور اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا, اور ہاتھ میں ایک سکوں کی تھیلی ہے. وہ شامی اتنا معرفت والا تھا, کہنے لگا میں بہت دروں پہ گیا ہوں مانگنے, لیکن یہ در عجیب ہے جہاں ہاتھ بڑھایا گیا. ارے واہ واہ. آج اگر سائیکالوجی چیک کریں تو اس کا بڑا اثر ہے. بالکل. آقا پہلے بتائیے چہرہ کیوں چھپایا, پھر بتائیے ہاتھ کیوں بڑھایا. لینے والے کا ہاتھ اوپر ہے, دینے والے کا ارے کیا کہنے. مولا نے فرمایا لینے والے کا ہاتھ اگر نیچے ہو, لینے والے کا, اس کے اندر شکستگی اور شرمندگی آتی ہے. میں نے ہاتھ نیچے اس لیے رکھا لینے والے کے اندر شرمندگی نہ آئے بلکہ بزرگی کے ساتھ لے. اور چہرہ کیوں چھپایا؟ فرمایا جب لینے والا, مانگنے والا, دینے والے کی نظروں پہ جب نظر ڈلتی ہے اس کی تن من ختم. کبھی آپ نے قرضہ اگر مانگا ہو اور مانگنے کے لیے دن رات ہم سوچتے ہیں کیا کہیں, کیسے مانگے, کب میں نہیں چاہتا تمہاری آنکھیں میرے آنکھوں سے ٹکرائے. وہی سجدہ ریز ہوا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ جانتا ہے اپنی رسالت کس دہلیز پہ رکھے. میں کسی عام دروازے پہ نہیں آیا, لگتا ہے یہ رسالت کا دروازہ ہے. وہ شامی جو اپنے ایک خاص نظریے کے ساتھ آیا تھا, غلام در حسین. سبحان اللہ. یہ وہ در ہے اور متعدد مثالیں ہیں, دیتے ہوئے بھی اپنا بنا لے اپنا. کیا اور آج بھی اگر در امام حسین سے کوئی بھی مانگنا چاہے کوئی خالی نہیں جاتا. فکر حسینی اندر اجاگر کرنا. اور ایک بہت اہم چیز جو حل من ناصر ینصرنا کی کا جو ایک امام حسین علیہ السلام کی جو صدا بلند ہوئی, استغاثہ بلند ہوا, آج بھی وہ آواز ہے, آج بھی وہ پکار ہے. بالکل. کس طرح سے لبیک کہیں آج کے اس دن میں سمجھتے ہوئے عظمت امام حسین علیہ السلام. عروج ابھی سخاوت کا ذکر ہوا, بس میں ایک جملہ اس کے لیے کہوں گی کہ میں اور خانم کیا سخاوت کی تعریف کریں, پروردگار نے خود سورہ دار میں سخاوت کی تعریف کیا کہنے کہ ہوتے ہوئے دینا اور کمال ہے. 3 دن کی بھوک ہو اور روزہ افطار کر کے روٹیاں دے دینا اور کمال ہے. کیا یہ امام علی مقام کے گھرانے کی ہے. دوسرا, جب آپ نے حل من ناصر کا ذکر کیا تو کربلا میں امام علی مقام کا پورا فکر اجاگر ہوتا ہے. ان کا علم ان کے خطبوں کی شکل میں, ان کی شجاعت, ان کی تنہائی میں جب یکو تنہا ہے اس وقت ان کی جنگ کی صورت میں. اور شجاعت کا ہم صرف شہادت کو بیان کرتے ہیں, لیکن شہادت سے پہلے جب امام نہ زمین پہ ہے نہ زین پہ ہے, نیزوں کے اوپر ان کا جسم اطہر ہے, اس وقت بھی ان کی آنکھوں سے اتنا ہیبت اور جلال ہے کہ بالکل معلوم ہے کہ پسپائے تلوار نیام میں چلی گئی ہے, لیکن کوئی بھی قریب نہیں آ رہا, کسی کی جرت نہیں ہے. شجاعت کا یہ عالم ہے. حل من ناصر ینصرنا ہے کوئی جو میری مدد کرے, یہ عذر یا مجبوری کا جملہ نہیں ہے, یہ ایک طرح کی دعوت فکر ہے کہ ہے کوئی تم میں سے جو حق کو پہچانے اور پھر حق پرستی کرتا ہوا میرے قافلے میں آ جائے. اور وہ پکار ابھی رکی نہیں ہے. دیکھیے یہ سلسلہ ابراہیمی سے ہے.
آج جب ہم احرام باندھتے ہیں اور احرام باندھتے ہی بلا فصل کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. کس کی پکار پہ آپ لبیک کہتے ہیں؟ وہ جو جناب ابراہیم نے سب سے پہلے پکارا تھا، تو کہا تھا کوئی نہیں ہے. پروردگار نے کہا یہ آئیں گے، تیز رفتار اونٹنیوں پر آئیں گے، یہ تمہاری پکار پر دوڑے چلے آئیں گے. پروردگار نے اس دور کی نہیں، اس کے بعد کے دور کے لوگوں کی نشاندہی بھی کی تھی کہ جو بھی آخری وقت تک بھی حج کرے گا نا اور وہ لبیک اللہم لبیک کہے گا، وہ ابراہیم کی اس پکار پر کہے گا. جب جناب ابراہیم کی پکار پر ہم آج تک لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، تو وہ لبیک اسی سلسلے کی، اسی کڑی میں سے ایک نے کربلا میں بھی پکارا، حل من ناصر ینصرنا. تو وہ پکار آج بھی ہے. اب ہم میں سے آج کون ہے جو فکر حسینی پر عمل کرتا ہے؟ ہم میں سے آج کون ہے جو اپنے گھر بار کی پرواہ کیے بغیر حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ ہم میں سے آج کون ہے جو اپنی سب سے پیاری شے خدا کی راہ میں قربان کر رہا ہے؟ ہم میں سے آج کون ہے جو حسین کی طرح سخی ہو کر، سخی ابن سخی ہو کر اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہ جانے دے، اور وہ لوگوں کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ ہم میں سے آج کون ہے جو علم، حصول علم صرف روزی کمانے کے لیے نہ حاصل کرے؟ ہم آج اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اس لیے کہ اتنی سیلری ملے گی، اتنی تنخواہ ملے گی. ہم میں سے آج کون ہے جو اپنے بچوں کو علم اس لیے دے کہ وہ معرفت خدا کی طرف بڑھیں؟ کیا کہیں؟ علم فقط معرفت کے اور کچھ نہیں ہے، رزق دینے والی وہ ذات ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو علم فقط اس نیت سے دلوائیں کہ یہ دین میں اور دنیا کے کام آئے، یہ فکر حسینی کو فالو کرے. فکر حسینی چھیننا یا لینا نہیں ہے، فکر حسینی دینا ہے. فکر حسینی عجز و انکساری ہے. فکر حسینی عشق خدا ہے. فکر حسینی اپنے قریب کے لوگوں سے محبت ہے. فکر حسینی انسانیت، دشمنوں سے بھی محبت ہے. امام عالی مقام نے تو وقت آخر بھی سوال کیا پانی کا اور حجت تمام کی. جانتے تھے پانی کا عذر نہیں، وہ ایک طویل بحث ہے، لیکن سوال کر کے کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا تھا کہ آپ کے بابا نے وقت آخر بھی جانتے تھے؟ انہوں نے کہا اس لیے مانگا کہ شاید جو اس کا جہنم میں درجہ ہے اس میں تھوڑی سی کمی ہو جائے. تو یہ سخی تو وہ سخی ہے جس نے آخری وقت تک جب پتھر لگ رہے ہیں، جناب سکینہ کے پیشانی مبارک پر لہو نکلا ہے تو وہ بچی روئی، کیا جملہ کہا؟ بد دعا مت کرنا. یہ تو وہ سخی ہے جس نے وقت آخر بھی نوکے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ ہم فقط دینے والے ہیں، ہم لینے والے نہیں. یہ وہ سخی ہے جن کے سر مبارک سے ٹپکا ہوا لہو اگر کسی اندھے کی آنکھ میں گرا ہے تو اس میں بھی بینائی آ گئی ہے. ان کا تو لہو بذات خود معجزہ ہے، اور وہ آج بھی معجزہ ہے. جس پتھر پر سر مبارک کو رکھا گیا وہ آج بھی سرخ ہے. جس پتھر پر وہ لہو کا ایک قطرہ بھی گر گیا وہ تسبیحات میں وہ، تو یہ تو وہ معجزہ جب وہ لہو آج بھی زندہ ہے تو اس شخصیت کے فیوز و برکات آج بھی ہیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت مہربانی. میں ٹورڈز دی اینڈ بس یہ کہنا چاہوں گی کہ بالکل جب آخر وقت ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور ان کی دل اور جان سے قریب ایک بہت ہی پیاری بیٹی جن کے بغیر ان کا دل نہیں لگتا تھا، جب وہ ان کے پاس آئیں، بالکل جب جانے لگے تھے امام حسین علیہ السلام، تو امام حسین علیہ السلام کے گلے سے لپٹ کر اس چھوٹی سی بی بی سکینہ نے سوال کیا کہ بابا آپ تو یہ کہتے تھے، آپ نے مجھے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے، اور آپ تو کہتے تھے کہ آپ مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں اور آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ کہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، مگر میں تم سے کئی زیادہ اپنے رب سے محبت کرتا ہوں. میں آخر میں زرمینہ اپنی بہن سے گزارش کروں گی یہ خوبصورت اس پر نور محفل میں کہ جس کا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر نہیں کر رہے، میں نہیں جانتی کہ کیا میں ایکسپلین نہیں کر سکتی. میں چاہوں گی کہ اس کو ایک مختلف مقام پر اپنے کلام کے ذریعے لے کر جائیں. بسم اللہ. بچشم نم جو ہوئی ابتدا سلام کی ہے، سلامی بار گہے شاہ میں غلام کی ہے، سلامی بار گہے شاہ
غلام کی ہے، بچشم نم جو ہوئی ابتدا سلام کی ہے۔ حسین و منی کو رکھا ہے جس نے پیش نظر، حسین و منی کو رکھا ہے جس نے پیش نظر، کھلی اسی پہ حقیقت تیرے مقام کی ہے، کھلی اسی پہ حقیقت تیرے مقام کی ہے۔ سلامی بار گہے شاہ میں غلام کی ہے، اور چراغ عشق غم آل مصطفیٰ میں جلے، چراغ عشق غم آل مصطفیٰ میں جلے، کہ یاد تازہ بھی کربلا کی شام کی ہے، اور نماز میں بھی انہی پر درود بھیجتے ہیں، ارے اذان گونجتی دنیا میں ان کے نام کی ہے، اذان گونجتی دنیا میں ان کے نام کی ہے۔ سلامی بار گہے شاہ میں غلام کی ہے، اور حسین ابن علی نے جہاں کیا سجدہ، حسین ابن علی نے جہاں کیا سجدہ، ارے جگہ ہر اہل محبت کے احترام کی ہے، اور گمان ہوتا ہے کربل میں خلد طیبہ کا، کہ ذریح نور وہاں وقت کے امام کی ہے، ذریح نور وہاں وقت کے امام کی ہے۔ سلامی بار گہے شاہ میں غلام کی ہے، بچشم نم جو ہوئی ابتدا سلام کی ہے، سلامی بار گہے شاہ میں غلام